السلام علیکم دوستوں مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ایک بار پھر آپ کو ہمارے تلہاری ٹی وی پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ دوستوں آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین معلومات لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آراستہ کریں۔ تو دوستوں بلا وقت ضائع کیے میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ دنیا کا سب سے عجیب اور خطرناک قبرستان کون سا ہے۔ تو دوستوں یقیناً قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کو دفنایا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے عجیب و غریب قبرستان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کی صورت میں بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا سب سے اونچا قبرستان بھی کہا جاتا ہے، جس کی 32 منزلیں ہیں۔ یہ قبرستان کہاں ہے اور اسے کس وجہ سے اس صورت میں بنایا گیا ہے، آج ہم یہی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس قبرستان میں کس مذہب کے مردوں کو رکھا جاتا ہے۔ دوستوں بے شک دنیا کی آبادی خوفناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نہ صرف زندہ لوگوں کے لیے رہائش کم پڑتی نظر آ رہی ہے، بلکہ مرنے کے بعد مناسب اب بھی آرام گاہ کا حصول بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر کچھ معاشروں میں کس ذریعے لاش کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے، کچھ مذاہب میں ویسے ہی مردوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ چونکہ آبادی بڑھنے کی باعث قبریں اور زمین کم پڑتی جا رہی ہے، اور شہری علاقوں میں قبر کا حصول جوئے شیر لانے سے کم نہیں، اور کہیں کہیں 2 منزلہ قبور بھی بنائی جاتی ہے۔ تو اس گمبھیر صورتحال میں بعض ممالک میں زمینی قبرستان کے بجائے عمارت کی شکل میں عمومی قبرستان کا رواج پڑ رہا ہے۔ برازیل کا عمارتی قبرستان بھی انہی قبرستانوں میں سے ایک ہے، جس کی بلند و بالا عمارت کی تعمیر 1983 میں شروع ہوئی، جو اب دنیا کی سب سے اونچی قبرستانی عمارت بن چکی ہے، اور اس کا اندراج اس حوالے سے گریس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ پہاڑ کے دامن میں 32 منزلہ خوبصورت بلڈنگ ہے، جس کی بلندی 108 میٹر ہے، اور اس بلڈنگ کا نام میموریل انومیا رکھا گیا ہے، جسے ہم کرایہ کا قبرستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے احاطے میں لان، پارکنگ، چرچ، باغ، ایک آبشار اور ریسٹورنٹ بھی ہے، جبکہ 32 منزلوں میں متعدد بلاکس ہیں، اور ہر بلاک میں 150 یعنی 150 مقبرے اور ہر مقبرے میں 6 قبریں بنی ہیں۔ بلند قبرستان میں ایک وقت میں 25,000 میتوں کی گنجائش ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں 3 سال تک لاشیں کرائے پر رکھی جاتی ہیں، اور 3 سال بعد ان کی باقیات ورثاء کے حوالے کی جاتی ہیں، تاکہ حسب منشا کسی اور جگہ دفن کر سکیں یا پھر ضائع کر سکیں۔ یہاں قبروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہوا کے گزارنے کے مناسب انتظامات ہیں، لیکن ان کا الگ سے پیسہ لیا جاتا ہے۔ یہاں کرائے کے علاوہ کچھ قبریں مستقل بھی خریدی جاتی ہیں، جن کی قیمت تقریباً 50 لاکھ پاکستانی روپے، جبکہ 3 سال کے لیے کرایہ درجہ بندی کے لحاظ سے 5 لاکھ سے 20 لاکھ تک ہے۔ کیونکہ قبر جتنی اونچائی پہ ہوگی قیمت اسی قدر زیادہ ہوگی۔ امیر لوگ اپنی زندگی میں بھی بکنگ کروا سکتے ہیں، لیکن یہاں غریب لوگ قبریں خریدنے کی سخت نہیں رکھتے، کیونکہ اس کے لیے 50 لاکھ پاکستانی روپے درکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قبرستان سے کسی بھی اور کاروبار کی نسبت کہیں زیادہ آمدن ہو رہی ہے۔ یہ عمارت برازیل کا بہت بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے، اور لاکھوں ٹورسٹ اسے دیکھنے جاتے ہیں، جس سے اچھا خاصا پیسہ بن جاتا ہے۔ برازیل کے علاوہ انڈیا، اسرائیل اور دیگر ممالک میں بھی ایسی عمارات بن رہی ہیں، تاہم دنیا میں بسنے والے زندہ لوگوں کے لیے لاشوں کی تدفین ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا تو بس مسافر خانہ ہے، اور ہمیں اپنی آخری آرام گاہوں کی طرف ہر حال میں جانا ہے۔ دوستوں اسی طرح
اب آپ کو ایک ایسے قبرستان کے بارے میں بتاتے ہیں جو زمین کے نیچے موجود ہے، جو کہ 70 لاکھ سے زائد مردوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس قبرستان کو کتاکوم کہا جاتا ہے، جس کو ہم مردہ انسانوں کی ایسی سرنگیاں کہہ سکتے ہیں جہاں مرے ہوئے انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ انسانوں کا ایک ایسا قبرستان بھی کہہ سکتے ہیں جس میں زندہ انسان خود اتر کر ان ہڈیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے کہتام، لیکن زیر بحث پیرس کافی مشہور ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے اس طرح اس سرنگ میں اتر کر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ان مردہ لوگوں کی ہڈیوں کے ساتھ اپنی تصاویر بنوا سکتے ہیں۔ اس قبرستان میں کم و بیش 70 لاکھ مردے موجود ہیں، جبکہ اس سرنگ میں بہت سے غار نما گڑھے بھی ہیں جن کی مجموعی لمبائی 200 کلومیٹر کے قریب ہے۔ ان غاروں کی دیواروں میں انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں پڑی ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے پیرس کا یہ قبرستان ایک زندہ قبرستان ہے جس کی دیواریں انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بنی ہوئی ہیں۔ زندہ انسان ان سیاہ ہڈیوں کو چھو کر دیکھ سکتا ہے۔ اس قبرستان میں آپ کو جس طرف دیکھیں ہڈیوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں اور ان پر موت کے لرزتے سائے دکھائی دیتے ہیں، اور اس سائے کے درمیان میلوں لمبے غار ہیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ پیرس شہر کے نیچے لائن سٹون کا وسیع ذخیرہ تھا، اور یہ شہر پانی کے دور میں سمندر کے نیچے تھا۔ 64 ملین سال پہلے لائن سٹون کے اس ذخیرے میں غار بن گئے تھے، اور پھر ان غاروں میں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اس طرح یہ غار لاکھوں سال تک انسانوں کی رہائش گاہ بنے رہے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر انسان ان غاروں سے نکلا اور اس نے یہاں شہر آباد کرنا شروع کر دیا، جبکہ عمارت سازی کے دور میں پیرس کے لوگوں نے ان غاروں سے پتھر نکالنے شروع کر دیے۔ وہ پتھر عمارت سازی اور قلعہ سازی میں کام آنے لگے۔ اس طرح ایک بہت بڑے شہر کا قیام عمل میں آیا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ پھر جب بھی اس شہر میں کوئی مرتا تو شہری زیر زمین دفن کر دیتے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں اور پھر یہ تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ اس دوران ان غاروں کو جنگ کے دوران پناہ گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ پھر سن 1763 میں حکومت کی جانب سے ان غاروں کو باقاعدہ طور پر قبرستان بنانے کا اعلان کر دیا گیا، لیکن پادریوں نے مخالفت کی۔ 1780 میں پیرس میں خوفناک بارشیں ہوئیں۔ بارشوں نے قبرستان تباہ کر دیے اور مردوں کی ہڈیاں شہر میں تیرنے لگی۔ اس سے وبائیں پھیل گئیں اور بادشاہ نے خصوصی اختیارات استعمال کیے اور یہ تمام ہڈیاں جمع کر کے غاروں میں دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں 1786 میں یہ قبرستان بنانے کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ 1859 تک جاری رہا۔ دوستوں، اس دوران انقلاب فرانس آیا اور اس انقلاب کے دوران لاکھوں لوگ قتل ہوئے۔ ان لوگوں کی لاشیں اس قبرستان میں دفن کی گئیں اور یوں اس قبرستان کے خزانے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور پھر 20ویں صدی کے شروع میں ان غاروں کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ مقامی گائیڈر مچھلوں کی روشنی میں لوگوں کو غاروں میں لے کر جاتے تھے اور انہیں ہڈیاں کا ڈھیر دکھا دیا جاتا تھا۔ اس دوران بے شمار سیاح ان غاروں میں گم بھی ہو گئے اور ان پر بعد ازاں ناول بھی لکھے گئے اور فلمیں بھی بنی۔ دوستوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے لیے ہم ایسی ہی نئی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔